السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جلیل سانگھی اور آپ دیکھ رہے ہیں مدارس نیوز۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے سالانہ پیپرز کی مارکنگ اختتام پذیر ہو چکی ہے، اور اس وقت وفاق المدارس کے سالانہ نتائج جو ہیں وہ انتہائی تیزی کے ساتھ مرتب ہو رہے ہیں۔ تو ان دنوں خاص کر جب نتائج کی تیاری کا مرحلہ آتا ہے تو وفاق المدارس کے نتائج کے اعلان سے پہلے ہی طلبہ اور طالبات میں کچھ افواہیں پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں اور جھوٹی خبریں، خصوصاً وفاق المدارس کے نتائج کی تاریخ کے حوالے سے۔ تو اس میں نہ صرف طلبہ کرام بلکہ جو ادارے ہیں یعنی مدارس ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک بے چینی کا، اور خصوصاً وفاق المدارس کے لیے بھی ایک بے چینی کا اور کچھ اس طرح کے افسوسناک صورتحال کا یہ سبب بنتا ہے۔ تو اس حوالے سے آج ہمیں جوائن کیا ہے وفاق المدارس عربیہ پاکستان کے میڈیا کوآرڈینیٹر مولانا طلحہ رحمانی صاحب نے، تو ان سے اس حوالے سے کچھ سوالات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت، سب سے پہلا جو ہمارا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس سال وفاق المدارس عربیہ پاکستان کے جو پیپرز تھے ان کی مارکنگ کے اندر کچھ انتظامی امور حوالے سے تبدیلی کی گئی ہے، خصوصاً جو پہلے مارکنگ صرف ملتان میں ہوا کرتے تھے وہ اس سال تمام صوبوں کے اندر مختلف کتب کے حوالے سے تبدیل کی گئی۔ تو اس حوالے سے آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ آپ نے وہاں جا کر وزٹ بھی کیے، اور دوسرا یہ ہے کہ آئندہ سال کے لیے کیا یہی نظم رہے گا، یعنی تمام صوبوں میں علیحدہ مارکنگ کا عمل ہوگا، یا پھر دوبارہ ہی ان کو جمع کیا جائے گا اور صرف ملتان میں ہی مارکنگ ہوگی؟ جی جلیل بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے جو ہے مدارس نیوز کا۔ تو اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ یہ ترتیب جو ہے وہ اصل میں ایک بہت زیادہ تعداد بہت زیادہ ہو گئی تھی، اور گزشتہ سے پیوستہ سال بھی یہ تجربہ کیا گیا تھا کہ چاروں صوبوں میں جو ہے اس کو تقسیم کیا گیا تھا، تاکہ جو ملتان میں اصل میں ہمارے یہاں مارکنگ کا عمل ہوتا تھا اور ایک ہی جگہ پر، اور اس میں بہت بڑی تعداد، مطلب اس میں پہلے 1700-1800 علماء تھے، اور اس دفعہ جو ہماری یہ تعداد جا رہی تھی وہ تقریباً جو ہے 2200 سے اوپر جا رہی تھی، اور دو جگہوں پر ملتان میں جامعہ خیر المدارس اور قاسم العلوم میں یہ مکمل ایک نظام جو ہے مارکنگ کا، جو پرچوں کی جانچ پڑتال کا عمل یہ ہوتا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ پورے ملک سے حضرات علماء کا آنا، اور پھر اس میں جو ہے وہاں انتظامات میں کچھ دقت بھی پیش آ رہی تھی، اور تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی مسائل تھے۔ تو اس لیے جو ہے قائدین وفاق المدارس نے جو ہے اس پر یہ فیصلہ کیا، اور گزشتہ سال ہی کا یہ فیصلہ کیا تھا اور اس کا اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ یہ اگلے سال سے یہ چاروں صوبوں میں ہوگی۔ تو الحمدللہ اسی ترتیب کے مطابق چاروں صوبوں میں بلوچستان، سندھ، کے پی کے اور پنجاب میں جو ہے یہ اس ترتیب سے یہ نظام جو ہے وہ بنایا گیا کہ ہر طالب علم یا ہر طالبہ کا جو پرچے ہیں وہ چاروں صوبوں میں چیک ہوا۔ یہ نہیں ہوا کہ اس صوبے کے پرچے جو ہیں صرف وہیں پر ہوئے، نہیں، ایسا نہیں۔ پرچوں کی البتہ تقسیم کی گئی کہ پہلا پرچہ جو ہے ایک صوبے میں، دوسرا اور تیسرا دوسری جگہ پہ، اس طرح۔ تو الحمدللہ یہ بہت ایک کامیاب ایک تجربہ اور بہت شاندار اور مثالی ایک نظام رہا، اور اس میں بہرحال دقت تو کافی پیش آئی ہیں اور آتی رہی ہیں، کیونکہ پہلے بھی آئی تھیں، لیکن سہولت جو علماء ہیں ان کو کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے وفاق المدارس نے جو ہے یہ فیصلہ کیا۔ اب اس میں ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو مطلب پورے ملک سے جو جوابی کاپیاں، جو لاکھوں کی تعداد میں، جو اس سال ہماری جوابی کاپیوں کی تعداد تقریباً 30 لاکھ کو سے زائد تھی، ان کو جو ہے چاروں صوبوں میں وقت پر وہاں پہنچانا، اور پھر اس کے بعد مارکنگ کے بعد ان کو واپسی جو ہے ملتان، کیونکہ ملتان میں ہمارا مرکزی دفتر ہے، پھر وہاں پر نتائج کی تیاری کے مراحل ہونا ایک مشکل اور ضرور ایک رہا، لیکن بہرحال یہی الحمدللہ یہ چیلنجز جو ہیں پہلے بھی وفاق المدارس نے جو ہے ان کو جو ہے نا عبور کیا ہے، اور اس دفعہ بھی کیا ہے۔ تو الحمدللہ یہ ایک بہت اچھا اور ایک مثالی ایک نظم رہا۔ اور باقی آپ نے یہ پوچھا کہ آئندہ یہ ترتیب رہے گی یا نہیں، تو اس حوالے سے یہ ہے کہ ابھی فی الحال تو ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ قائدین وفاق المدارس اور مجلس عاملہ جو ہے، اور ان کی امتحانی کمیٹی کی سفارش پہ یہ فیصلے کرتی ہے۔
تو ابھی تک تو الحمدللہ یہی ہے کہ آئندہ سال بھی انشاءاللہ اسی ترتیب سے یہ سلسلہ ہوگا۔ اور حضرت ہمارا دوسرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ وفاق المدارس عربیہ پاکستان کے نتائج کی جو تیاری کا مرحلہ اور سسٹم ہے وہ انتہائی تیز ہے، خصوصاً دوسرے جو تعلیمی ادارے ہیں، خواہ وہ عصری تعلیمی ادارے ہوں یا پھر مدارس ہوں، تو ان کی بنسبت یہ مرحلہ بہت تیزی سے طے ہوتا ہے۔ تو یہ نتائج کی تیاری کا جو مرحلہ ہے کتنے دنوں پر محیط ہوتا ہے عموماً، اور اس سال وفاق المدارس کے نتائج کب متوقع ہیں؟ جی الحمدللہ ایسا ہی ہے، اور وفاق المدارس کا یہ مثال جو نظم ہے اپنی مثال آپ ہے، اور یہ میں نے جس طرح کے بھی آپ کو پہلے عرض کیا کہ یہ مارکنگ کا جو عمل ہے، نتائج کی تیاری کے بھی کئی مراحل ہوتے ہیں، تو یہ پہلا جو مرحلہ ہے وہ الحمدللہ خیر و عافیت کے ساتھ ہو گیا ہے۔ اب آگے کے جو مراحل ہیں یقیناً نتائج کی تیاری ہے، پھر فیڈنگ کا مسئلہ ہے، نتائج کو جو اس کے میں ایڈ کرنا ہوتا ہے، بہت ایک لمبا ایک مرحلہ ہے، لاکھوں طلباء کے جو ہے نا مسائل اس میں وہ ہیں، تو اس حوالے سے یہ ہے کہ وہ الحمدللہ کام جو ہے وہ جاری ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ہمارا مرحلہ ہوتا ہے کہ ٹاپ 30 جو ہوتے ہیں ہر درجے کے پوزیشن ہولڈرز، ان کے جو ہے وہ ایک دوبارہ ایک چیکنگ کا مرحلہ ہوتا ہے ان کے پرچوں کا، اور اس میں بھی 2 3 4 دن بظاہر لگ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک حتمی جو ہے وہ ترتیب جو ہے نتیجے کی ہمارے سامنے آتی ہے، اور پھر حضرات جو ہیں حضرت صدر وفاق اور ناظم اعلیٰ دامت برکاتہم العالیہ جو ہیں وہ حضرات جو ہے پھر اس کا نتیجے کا اعلان کرتے ہیں۔ تو یہ دن جو ہیں اس میں لگ جاتے ہیں، اور جو ہماری ترتیب ہے وہ ہم لوگ رمضان کے لگ بھگ جو ہے وہ نتیجہ ہمارا نکلتا ہے، یا رمضان سے ایک آدھ دن پہلے گزشتہ سال ہمارا جو ہے تیسرے یا چوتھے روزے کو ہوا تھا، تو امید ہے کہ انشاءاللہ انہی دنوں میں انہی تاریخوں میں رمضان کے جو ہے شروع کے دن میں یا اس سے ایک آدھ دن قبل، اور یہ جو ہے نتیجہ جو ہے انشاءاللہ فائنل جو ہے وہ اس کی اناؤنسمنٹ کی جائے گی۔ تو باقی ابھی یہ ہے کہ یہ افواہیں چل رہی ہیں بہت ساری، پتہ نہیں کیسے لوگ چلا دیتے ہیں غیر ذمہ دارانہ انداز میں، اور اس کے پھر بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں آج بہت سارے لوگوں نے چلا دیا تھا کہ آج جمعے کے بعد جو ہے یہ نتائج جو ہے وہ جاری کیے جا رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس میں بہت سارے لوگ ہیں، ایک تو وہ ویب سائٹ کے ذریعے بھی کیونکہ نتائج ہمارے آن لائن ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم نتائج کے حوالے سے ایک سہولت دیتے ہیں، IVN سروس جو ہوتی ہے، جو موبائل کے ذریعے نتیجہ معلوم کرنے کا ہوتا ہے، تو اس کا بھی ایک پاس ورڈ ایک کوڈ جو ہے وہ دیا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے بھی انفرادی نتیجہ بھی ہر طالب علم اور ہر طالبہ جو ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب معلوم کنفرم نہ ہو، اور وہ اس میں اگر آپ اس نمبر پر جو گزشتہ سالوں پہ دیا ہوا ہوتا ہے، جو ایک نمبر جاری کیا جاتا ہے، اس پر وہ کریں تو آپ کے جو ہے نا پیسے بھی کٹ جاتے ہیں اور نتیجہ بھی جو ہے وہ نہیں ہوتا، تو یہ بہت غلط ایک طریقہ ہے، اور بعض بس اللہ ہدایت دے سب کو، بعض حضرات ہیں وہ اس کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے وہ چلا دیتے ہیں، اور تو اس حوالے سے میں یہ آپ کے اس نیوز کی جو آپ کے مدارس نیوز ہے اس کی وساطت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی اس حوالے سے جو ہے جب بھی انشاءاللہ جو رمضان کے لگ بھگ میں ہوگا، ابھی بھی رمضان میں 12 دن تقریباً باقی ہیں، تو جب اس کا ہوگا تو انشاءاللہ ہم وقت سے قبل بتائیں گے کہ نتیجہ جو ہے وہ، جیسے عموماً ہماری ترتیب ہوتی ہے ہم 24 گھنٹے پہلے تقریباً جو ہے ہم بتا دیتے ہیں، تو اور آج کل جب جس طرح اس سوشل میڈیا ہی کے ذریعے جب لوگ جو ہیں جو فیک نیوز پر اور اس پر اتنا جو ہے اتنی تیزی دکھاتے ہیں، تو انشاءاللہ جو ہماری صحیح جو خبر ہوگی وہ بھی ہم اسی ذریعے سوشل میڈیا اور وفاق المدارس کے جو ہمارے آفیشیل پیجز ہیں اور ہماری آفیشیل سائٹ ہے اس کے ذریعے ہم اطلاع دیں گے۔ باقی جو میڈیا کے اور ذرائع ہیں ان پر بھی ہماری یہ نیوز جو ہے وہ چلتی ہیں، ہم اطلاع دیں گے کہ تو اس کے بعد جو ہے پھر جو نتائج ہیں وہ انشاءاللہ حتمی جو ہے وہ آفیشیل پر لگ جائیں گے، تو وہاں پہ بھی پھر لوگ دیکھ سکیں گے اور اسی طرح موبائل کے ذریعے بھی معلوم کر سکیں گے۔ لیکن ابھی اس وقت سر دست جو فیک نیوز چل رہی ہیں، رومرز چل رہے ہیں،
تو یہ سب جو ہے یہ غلط ہیں، تو انشاءاللہ اس حوالے سے باضابطہ جو ہے وہ اطلاع دی جائے گی۔